مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، تو اس کے جواب میں چھوٹے مرزا نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں اس نے 5 اعتراضات اٹھائے کہ ان کے یہ 5 عقیدے ہیں، ان 5 عقیدوں کا جواب مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں دے دیا جائے۔ اسی ویڈیو کے شروع میں چھوٹے مرزا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے پاس پوڈ کاسٹ والے جاتے نہیں بلکہ یہ خود آفر دے کے بلواتے ہیں کہ آئے میرا انٹرویو کریں، جبکہ ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ پوڈ کاسٹ والے وہ انتظار میں رہتے ہیں، 6 ماہ تک انتظار کرتے ہیں، اور آج تک ہم نے کسی کو آفر نہیں دی کہ ہمارے ساتھ ہمارا انٹرویو کریں، بلکہ ہم نے تو 6 ماہ سے یہ سلسلہ ہی بند کر دیا ہے۔ یہ لوگ جو اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ہمیں چاہنے والے لوگ موجود ہیں اور ہماری اتنی ویورشپ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ انہوں نے ریکویسٹ کر کے خود ریکارڈ کروائی ہے، یعنی یہ حافظ احمد صاحب نے ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں کی ہے، جس طرح ہمارے پاس وہ آ کے 2-3 دفعہ ریکارڈنگ کروا چکے ہیں۔ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ 100 سے زیادہ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں ابھی تک، پوڈ کاسٹ کی شکل میں، ٹی وی پروگرامز کی شکل میں، اور ان میں جو بھی کوئی بڑے سے بڑا اینکر بھی ہے وہ خود پوڈ کاسٹ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی کو کہہ کے نہیں بلوایا، بلکہ ہم تو معذرت کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں اپلوڈ کر دیں، ہم نے ہر بات کا جواب دیا ہوا ہے۔ ابھی تو 6-7 مہینے سے میں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اس صدی کا جھوٹا ترین انسان دیکھنا ہو تو وہ چھوٹے مرزے کو دیکھ لے۔ چھوٹے مرزے سے بڑا اس صدی کا جھوٹا ترین انسان وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنے ہی اینکر ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر خود جانتا ہوں کہ چھوٹے مرزے نے خود ان کو آفر دی، بلکہ یہاں تک کہا کہ سوالات میرے ہوں گے اور وہ سوال میں آپ کو دوں گا، وہ آپ مجھ سے کریں گے اور پھر میں آپ کو ان کے جوابات دوں گا۔ بلکہ حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جس نے انٹرویو کیا تھا اس کو چھوٹے مرزے نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ آ کر میرا بھی انٹرویو کریں گے تو میں جتنے لائن کے اندر لگے ہیں ان کو پیچھے کر دوں گا اور سب سے پہلے ان کو ٹائم دوں گا۔ اس اینکر کو انعام کے طور پر میری طرف سے آفر ہے، اگرچہ ہماری لسٹ میں اس وقت تقریباً 60 کے قریب لوگ پینڈنگ ہے، یعنی 1 سال بعد باری آئے گی اگر ہم ہر ویکینڈ پہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں، لیکن اس کے لیے آفر یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرے گا میں سب کو پوسٹ پون کر کے سب سے پہلے اسے یہاں پہ بلواؤں گا، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اس لیے مقصد کہا کرتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے جھوٹا ترین انسان وہ چھوٹا مرزا ہے۔ دوسری بات کہ چھوٹا مرزا یہ کہتا ہے کہ ہم نے 6 ماہ سے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بالکل بند کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ نہیں کہ ان پر کام کا برڈن تھا جس سے وہ دعویٰ کرتا ہے، یا ایسا نہیں کہ اضافی کام ان کے اوپر آ گیا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر سبیل صاحب کے پروگرام کے اندر چھوٹے مرزے کو جب بلایا گیا تو فی البدی جب سوالات ہوئے جو چھوٹا مرزا وہاں پر پھنس گیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بدتمیز آدمی ہے، علمی لیول تو اس کا ہے کوئی نہیں، اصول و ضوابط اس کے پاس ہے نہیں ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کل کیا کہا تھا، آج کیا کہنا ہے اور کل میں کیا کہوں گا۔ اس کی وجہ ضوابط جو ہوتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، بس جو منہ کے اندر آیا وہ کہہ دیا۔ اب وہاں پر اس کی بہت ہی زیادہ بےزتی ہوئی، یعنی اتنی بےزتی ہوئی جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کتے والی ہونا۔ اچھا مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد اس کو کسی پروگرام کے اندر ٹی وی کے اندر بلایا گیا ہو، ٹی وی کے اندر اس کو بلانا چھوڑ دیا گیا تھا۔ باقی رہی یہ بات پوڈ کاسٹ، دیکھیں پوڈ کاسٹ بات ایسی ہوئی ہیں جن کے اندر چھوٹے مرزے سے ایسے سوالات کیے گئے جن کے اندر چھوٹا مرزا بالکل پھنس گیا ہے، اس کے پاس کوئی جواب ان کے نہیں تھے۔ تو ظاہر بات ہے جب جواب نہ ہو تو اپنی اس عبارت کا بھرم تو رکھنا ہوتا ہے نا۔ تو چھوٹے مرزے نے اپنی علمی عمارت کے بھرم کو رکھنے کے لیے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ختم کر دیا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، یعنی نہ 9 من تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثلا ایک طبقہ ہے، اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آل بیت اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام انبیاء سے زیادہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ان کی اتھینٹک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ اکثر اپنی مجالس کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ اب چھوٹے مرزے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا
کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. تو چھوٹے مرزا نے کہا جی اس بات کو آپ رہنے دیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، اس کے لیے ایک مکمل نشست اور مجلس چاہیے، اس کو آپ چھوڑ دیں. پھر اسی سوال کو ایک اور اینکر نے کیا. اب چھوٹے مرزا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے اس طرح بات کو ٹالنے کی کوشش کی. دیکھیں بعض چیزیں ہیں جن کو وہ ضعیف کہتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، یا ان کتابوں کو آن نہیں کرتے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. ان کتابوں کو آن بھی کرتے ہیں اور اس کو ضعیف بھی نہیں کہتے. بلکہ چھوٹے مرزا نے وہاں پر جو اصول بنایا تھا وہ بڑا عجیب تھا. پھر اسی اینکر نے یہ سوال کیا کہ آپ چشتی رسول اللہ اس عبارت کو بھی بریلوی آن نہیں کرتے، پھر آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ تو چھوٹا مرزا کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں ہر مولوی کی بات کو تسلیم کر لوں، ہر گلی کا مولوی، ہر چھوٹا مولوی کوئی بھی اٹھ کر آ جائے اس کی بات کو میں تسلیم کر لوں. نہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک نہیں کہتے اس وقت تک میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. حالانکہ آپ کے علم ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس بات کی تردید کر دی کہ یہ الحاق کی عبارت ہے. یہ بات میں اس کتاب کے اندر ڈالی گئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جب تردید کر کے پھر تو بات ختم ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کر جو چھوٹے مرزا نے بات کی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہیں کہ یہ کفریہ عبارت ہے، اس کو پرنٹ کرنے والے کافر ہیں، اس کو چھاپنے والے کافر ہیں، اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کا ترجمہ کرنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر. اب چھوٹے مرزا سے سوال یہ ہے کہ میں تب اس بات کو تسلیم کروں گا. کیا وہ طبقہ جو آل بیت کو سید اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے، چھوٹا مرزا کہتا ہے جی وہ ضعیف روایات ہیں یا ان کتابوں کو آن نہیں کرتے. چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بات تسلیم بھی کر لیں، ان کتابوں کو آن نہیں کرتے یا وہ ضعیف روایات ہیں. تو کیا چھوٹا مرزا ان سے بھی یہ سوال کرے گا کہ میں اس بات کو تب تسلیم کروں گا کہ جب ان کے بڑے یہ کہہ دیں کہ آل بیت کو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل کرنے والی جو کتابیں ہیں وہ گستاخانہ کتابیں ہیں یا گستاخانہ عبارتیں ہیں، یا اس کو پرنٹ کرنے والے یا چھاپنے والے وہ سارے کافر ہیں. کیا چھوٹا مرزا ان سے یہ سوال کرے گا؟ اگر نہیں سوال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا مرزا کسی کا پالتو ہے اور ان کی طرفداری کر رہا ہے اور ان کی طرف سے گول کیپر ہے. فیصلہ آپ خود کر لیں.